یعنی بڑی سادگی کے ساتھ ہمارے نبی نے شادی کی۔ مہر میں کیا رکھا؟ آزادی۔ ہم تم کو آزاد کر دیں گے، یہی تمہارا مہر ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ لاکھوں مہر رکھتے میرے بھائیوں۔ زیادہ مہر یہ فضیلت کی بات نہیں ہے کہ زیادہ مہر رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی پر آپ نے ان سے شادی کر لی۔ ایک صحابی کہ آپ نے شادی کی قرآن کی چند آیتوں پر، کہ چند آیتیں آپ اس عورت کو سکھا دیجیے، تمہاری بیوی ہیں، یعنی کتنی سادگی کے ساتھ۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ مہنگی چیز شادی ہو گئی۔ آدمی بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے جا کر کے سامان پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور اپنی بچی کو جہیز دیتا ہے اور مختلف قسم کے پکوان کھلاتا ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ کروڑوں لاکھوں روپیہ لوگ انسان شادی بیاہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، جبکہ شادی بیاہ کے اندر سادگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وہ نکاح جس کے اندر سادگی اپنائی جاتی ہے اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ پیسے رکھ دیتے ہیں فکس ڈپوزٹ۔ ابھی ہمیں اطلاع ملی کیا نام ہے کہ ایک صاحب نے شادی کیا اور تقریباً 500 یا 600 بارات آئی اور اس میں 100 سے زیادہ کاریں تھیں اور 20-30 بڑی بسیں تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اس آدمی نے اپنی بیٹی کی جہیز میں کار دیا اور دنیا کا ہر سامان دیا اس آدمی نے۔ استغفر اللہ، لاکھوں لاکھ کروڑوں تک جا کر کے اس کا بجٹ پہنچتا ہے۔ شادی کیا، کیا فائدہ اس کا؟ وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی مدرسہ بنا دیتا، کوئی مسجد بنا دیتا، جب تک مسجد رہتی جب تک اس کو اجر ملتا، جب تک اس کو ثواب ملتا، نماز پڑھنے والوں کا، جب تک بچے تعلیم حاصل کرتے، قرآن پڑھتے، اس کو ثواب ملتا۔ کتنے دن چلے گا؟ کتنے دن لوگ تذکرہ کریں گے؟ 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ اس سے زیادہ کوئی بڑی شادی کر دے گا، اس کو لوگ بھول جائیں گے۔ حرام کی کمائی حرام کے اندر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بہت غریب ہے۔ نہیں، مسلمان غریب نہیں ہے، مسلمان کے پاس بہت پیسہ، لیکن مسلمان اپنے پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا ہے، حرام جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ اگر مسلمان اپنے صرف شادی پر کنٹرول کر لے، مسلمانوں کی کئی یونیورسٹیاں قائم ہو جائیں گی، کئی اسپتال قائم ہو جائیں گے، کئی مدرسے اور مسجدوں کی تعمیر ہو جائے گی، کئی غریبوں کی مدد ہو جائے گی۔ صرف اگر شادی بیاہ پر کنٹرول کر لے، بس سادگی کے ساتھ شادی کر لے۔ لیکن کوئی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے تیار نہیں۔ معاشرے میں چلن ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس کرے گا، سوال کرے گا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ لا تزول قدم عبد، کسی بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ لہذا یہ مال امانت ہے ہماری گردنوں میں، اللہ تعالیٰ کے ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ نے مال دیا، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کا حق ادا کیجیے، مدارس بچائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، یہ فضول خرچی مت کیجیے جو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ اور سب بنا ہوا ہے، اسلام کی پیچھے رہ جانے کا ذریعہ اور سب بنا ہوا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ مال دے، مال کے ظاہر کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ میں خوب پیسہ خرچ کر دیں، آپ سمجھے کہ میں بہت مالدار ہوں۔ یہ مالداری سخاوتی فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ ذکر خیر چاہتے ہیں، اجر اور ثواب چاہتے ہیں، آپ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، مسجد مدارس کی تعمیر کیجیے، غریبوں کے لیے کام کیجیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیجیے، مدرس کی تنخواہ ادا کیجیے۔ مدرس کی ایک تنخواہ نہیں آدمی دے پاتا ہے، 15-20 ہزار روپیہ مہینہ، لیکن شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا عقاب نازل ہو جائے گا، عذاب نازل ہوگا۔ یہ فضول خرچی ہمارے معاشرے کے اندر ہے شادی بیاہ کے حوالے سے۔ اس سے کتنی اور لڑکیوں کی شادی اسی بنا پر نہیں ہو پا رہی۔ جہیز لوگ لیتے ہیں، ہندوانہ رسم، کافروں کی رسم، اور اس رسم کو لے کر کے اور اس عورتوں کو ہمارے ہاں اپنے مال میں سے وراثت نہیں دی جاتی اور کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا اور ہم نے تمہارا حق ادا کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ غیر مسلموں کی رسم کو لے کر کے اللہ کے نازل کردہ نظام کو ہم نے ختم کر دیا۔ یہ وراثت میں دینا یہ اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ وہ ظالم ہے باپ جو اپنی بیٹی کو اپنے مال میں سے حق نہیں دیتا، وراثت نہیں دیتا۔ وہ بھائی ظالم ہے جو بھائی اپنے باپ کا حق تو لے لیتا ہے، اپنی بہنوں کا حق لے لیتا ہے، اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ سب ظالم لوگ ہیں، یہ سب مجرم لوگ ہیں۔ قیامت کے دن سے باقاعدہ سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائی نے بتا یہ رہا تھا کہ شادی بیاہ کے اندر انسان کو سادگی سے کرنا چاہیے۔ آپ نے ولیمہ میں کیا کھلایا؟ آپ نے ولیمہ میں کھجور کھلایا، گھی کھلایا، سب کچھ کھلایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہی کھلائی، سادگی کے ساتھ کیجیے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ 50 قسم کے پکوان ہوں، 100 قسم کے پکوان ہوں؟ کیا ضروری ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ تو اسراف ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، یہ ناجائز طریقے سے کرنا ہے۔ اتنی بڑی بڑی بارات لے کر کے آنا، باللہ یہ ساری چیزیں حرام ہے میرے بھائیوں۔ کسی بھی صورت میں اس کو کوئی جائز نہیں کہہ سکتا۔